بسم اللہ الرحمن الرحیم الخاتمۃ فی بحث الایمان، خاتمہ ایمان کی بحث میں کہ وہ نصاب وہاں تک مکمل ہو گیا، اب بیچ سے خارج ہے نصاب سے، اب نصاب میں یہاں سے داخل ہے، یہاں سے متن اور شرح دونوں داخل ہیں۔ کل کا سبق جو تھا وہ زائد ہو گیا، اس سے پہلے ہی نصاب پورا ہو گیا تھا ادھر۔ قیل الایمان هو التصدیق بالقلب فقط، ایمان کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ایمان کا معنی کیا ہے۔ کہا گیا کہ ایمان وہ صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ کس چیز کی تصدیق کرنا ہے؟ اے قبول القلب و اذعانہ لما علم بالضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیث یعلمہ الخاصۃ والعامۃ من غیر افتقار الی نظر و استدلال، یعنی دل کا اس چیز کو قبول کرنا اور اسے ماننا، اذعان تسلیم کرنا، ماننا، دل کا اس چیز کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا جس کا بدیہی طور پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے ہونا معلوم ہو، بدیہی طور پر، اس طرح سے بدیہی طور پر کہ بحیث یعلمہ الخاصۃ، کی خاص اور عام سبھی لوگ اسے جانتے ہوں کہ یہ دین اسلام سے ہے، من غیر افتقار الی نظر و استدلال، نظر و استدلال کی ضرورت کے بغیر، اس میں غور و فکر نہ کرنا ہو، چلا آ رہا ہو، بدیہی طور پر لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ تو اسلام سے ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ هو المختار عند جمہور الاشاعرۃ، ایمان کی یہی تفسیر جمہور اشاعرہ کے نزدیک مختار ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اور ان کے ماننے والے اشاعرہ ہوئے، اور حضرت ابو منصور ماتوریدی ان کے ماننے والے یہ ماتوریدیہ ہوئے۔ ابو الحسن اشعری یہ شوافع میں سے ہیں، اور ابو منصور ماتوریدی یہ حنفیہ میں سے ہیں۔ تو یہی مختار ہے، یعنی ایمان کی یہی تفسیر مختار ہے، جس میں دیکھیے اقرار وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اصلی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق بالقلب کو، کہ جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، ان تمام باتوں کو دل سے قبول کرنا اور انہیں ماننا، یہی ایمان ہے۔ وبہ قال الماتوریدی وغیرہ من الحنفیۃ، اور امام ماتوریدی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو حنفیہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی یہی قول کیا ہے۔ امام اعظم کا یہ قول نہیں ہے، امام اعظم کا قول آگے آ رہا ہے۔ والاقرار شرط لاجراء الاحکام فی الدنیا، اب رہی بات کی زبان سے اقرار کرنا، یہ تو ایمان میں آیا نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کریں، اور اقرار باللسان، یہ دنیا میں احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہے، کہ جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اور جب وہ پتہ نہیں چلے گا تو احکام جو اسلام کے ہیں کیسے اس کے اوپر جاری کیے جائیں گے؟ اگر اقرار کر رہا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہے، اب جب مسلمان پتہ چل گیا تو اس کو کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نہیں کرے گا تو پھر جو حدود ہیں وہ قائم کی جائیں گی اس کے اوپر۔ تو دنیا میں احکام جاری کرنے کے لیے اقرار یہ شرط ہے، یعنی ایمان کا حصہ نہیں ہے، دنیا میں اس کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری کرنے کے لیے اقرار کرنا شرط ہے۔ اب اگر کوئی اقرار ہی نہ کرے، صرف جو ہے تصدیق کرے، دل سے مانے، تو اس تقدیر پر وہ بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہی ہوگا۔ واتفقوا علی انہ یلزم للمصدق، یہ للصدق کے بجائے للمصدق ہونا چاہیے، للمصدق ان یعتقد انہ متی طولب
बिही अता बिल इकरार, और सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तस्दीक करने वाले के लिए लाजिम, जो दिल से तस्दीक कर रहा है, मुसलमान हो रहा है, उसके लिए ये बात लाजिम है कि वो इतना पुख्ता एतकाद रखे कि जब उससे इकरार का मुतालबा किया जाए तो फौरन इकरार कर दे। अता बिल इकरार, रुके नहीं, फौरन इकरार कर दे अगर मुतालबा किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं कि वो कहे कि नहीं मैं दिल से मानता हूँ, इकरार नहीं करूँगा, नहीं, वो फौरन इकरार कर दे। फ़ैन तूलिबा, यानी जब उससे मुतालबा किया जाए तो इकरार कर दे। मुतालबा नहीं किया गया, इकरार भी नहीं किया, तो सिर्फ दिल से मान रहा है, जब भी वो मुसलमान रहेगा इस तफसीर की बुनियाद पर। फ़ैन तूलिबा बिही, बस अगर उससे मुतालबा किया गया, वलम युकिर्रा, और उसने इकरार नहीं किया। इकरार ना करने का मतलब क्या हुआ? खामोश रहा, इनकार नहीं कर रहा है, खामोश रहा, इकरार नहीं कर रहा। फहुवा कुफ्र इनादिन, तो ये इनादी कुफ्र है, हठधर्मी है। इसमें जब इकरार करने के लिए कहा जा रहा और खामोश है वो, तो ये कुफ्र इनाद है। वकालू, और उलमा ने फरमाया कि तर्कुल इनाद शर्तुन, इनाद को तर्क करना ये शर्त है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब तक मुतालबा उससे नहीं किया जा रहा है और इकरार ना करे वो अपनी ज़बान से, सिर्फ दिल से तस्दीक करे, वो मुसलमान है। लेकिन अगर उससे मुतालबा किया गया तो अब ज़रूरी है, अब ये शर्त है कि इनाद तर्क करे, इनाद ना करे, यानी खामोश ना रहे कि इकरार ही ना करे। अब अगर मुतालबे के बाद वो इकरार नहीं कर रहा है तो ये कुफ्र है, कुफ्र इनाद इसको कहेंगे। और कुफ्र इनाद को भी छोड़ना ये शर्त है ईमान के लिए। चलिए देखिए आला हज़रत अलैहि रहमा इस पर क्या लगाते हैं हाशिया, उसको भी लगे हाथ पढ़ लीजिए। वकालू तर्कुल इनाद शर्तुन, इनाद को तर्क करना ये शर्त है। तो इनाद का मतलब क्या हुआ? खामोश रह जाए, इकरार ना करे। इस पर आला हज़रत अलैहि रहमा लगाते हैं फ़अदमुल इनकार औ बिल औला, तो इनकार ना करना ये बदर्जे औला शर्त होगी। यानी एक इकरार ना करना, खामोश रहना, ये तो शर्त है ही, तो इनकार ना करना भी शर्त है। दो चीजें होंगी, एक तो ये कि खामोश रहे, इकरार ही ना करे, तो इससे भी तर्क करना जरूरी है। और दूसरा ये है कि खामोश न रहे, बोले, मगर क्या बोले? इनकार बोले। वो ये कहे कि नहीं मैं इकरार नहीं करूंगा, तो ये तो बदर्जे औला शर्त होगी। वहाजा मुजमऊन अलैह, और ये मुत्तफक अलैह है कि इनकार न करे। वो अगर इनकार कर रहा है तब तो वाज़े हो गया कि वो मोमिन नहीं है। फमन कज़्ज़बा बिशैइन मिन ज़रूरियाति दीन तौअन, तो अगर कोई शख्स ज़रूरियात दीन में से, ज़रूरियात दीन यानी वो बातें जिनका दीन से होना बदीही तौर पर मालूम है, उनमें से किसी चीज़ की तकज़ीब कर दे खुशी खुशी, यानी बगैर मजबूरी के। तौअन यानी कोई मजबूरी नहीं है, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा है, कोई दबाव नहीं डाल रहा है, खुशी खुशी किसी एक की उसने तकज़ीब कर दी, काना काफिरन इंदल्लाहि ताला अयदन, तो वो मुसलमानों के नज़दीक, हाकिम के नज़दीक तो काफिर होगा ही, अल्लाह ताला के नज़दीक भी वो काफिर हो जाएगा। अगर कोई वजह नहीं है उसकी तकज़ीब करने की, खुशी खुशी बिला वजह वो कर रहा है, तो फिर ये अल्लाह के नज़दीक भी काफिर हो जाएगा, यानी पूरे तौर से वो काफिर है। वइनिद्दा अन्न क़ल्बहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, ये इत्मीनान लिखा है, इसको ईमान बना लीजिएगा। अगरचे वो ये दावा कर रहा है कि उसका दिल ईमान पर मुतमईन है, ईमान पर जब उसका दिल मुतमईन है तो ईमान पर मुतमईन होने का मतलब क्या हुआ कि तमाम बातों को वो माने। अब अगर किसी एक दीनी ज़रूरी चीज़ का वो खुशी खुशी बगैर किसी के दबाव में आए हुए इनकार कर रहा है, तो ये तो उसकी तकज़ीब कर रहा है ना, उसके इस दावे को झुटला दे रहा है कि दावा तो ये है कि उसका दिल ईमान पर मुतमईन है, और यहाँ पर एक चीज़ का इनकार कर रहा है तो एक चीज़ से हटा उसका ईमान। और वो इनकार करना, तकज़ीब करना ये जानबूझ करके है, बगैर किसी मजबूरी के है, तो लाखों दावा करता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फहफ़ज़, तो अगरचे वो ये दावा कर रहा है कि उसका दिल ईमान पर मुतमईन है, लेकिन अगर बगैर किसी खारिजी अम्र के, बगैर किसी इकराह और मजबूरी के
وہ کسی بھی دینی ضروری بات کی تکذیب کر دے، جھٹلا دے کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ دل مطمئن ہے مگر پھر بھی وہ خالص کافر ہو جائے گا. یعنی اللہ صرف احکام جاری کرنے کے اعتبار سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ کافر ہو جائے گا حقیقت میں. فاحفظ ھذا، تو اسے آپ یاد کر لو. فإنها مذلة، کیونکہ یہ پھسلنے کی جگہ ہے، لغزش کی جگہ ہے. کہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو سمجھیں گے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک تو مومن ہی رہے گا کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل مطمئن ہے، اگرچہ وہ انکار کر رہا نہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے، یہ کام اس وقت آ سکتا ہے جب کہ کسی دینی ضروری چیز کا انکار یا اس کی تکذیب کرے اکراہ کی وجہ سے. کوئی اسے مجبور کر رہا ہے، اسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ اس کو جھٹلاؤ، اس کا انکار کرو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. اب وہاں پر اگر انکار یا تکذیب کر رہا ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن تھا ایمان پر، تو وہ مانا جائے گا. لیکن بغیر کسی مجبوری کے، خوشی خوشی، اگر کسی اکراہ کے وہ کر رہا ہے تو لاکھ وہ دعویٰ کرے کہ میرا دل مطمئن ہے مگر وہ کافر ہو جائے گا. اور ایسا کافر کہ مسلمانوں کے نزدیک تو ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی رہے گا، یعنی نفس الامر میں بھی وہ کافر رہے گا. وقد سبقت ایضاً الاشارۃ الیہ، اور اس کی جانب اشارہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کہیں اشارہ وہ کر چکے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے اب آگے دیکھیے. وقیل هو التصدیق بالقلب واللسان، ایک تو قول یہ ہو گیا کہ ایمان صرف کیا ہے، دل سے تصدیق کرنے کا نام. رہی بات اقرار کی، وہ دنیا میں اسلام کے احکام نافذ کرنے کے لیے شرط ہے. اور دوسرا قول ہے هو التصدیق بالقلب واللسان، کہ ایمان تصدیق بالقلب واللسان کا نام ہے. یعنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے تصدیق کرنا. زبان سے تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ زبان سے اقرار کرنا اس کا. یہ دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، اور اسی کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے کہ ایمان تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کا نام ہے. وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ، اور یہ تفسیر منقول ہے امام اعظم اور ان کے اصحاب سے اور بعض محققین اشاعرہ سے. جمہور اشاعرہ تو پہلی تفسیر پر ہیں، لیکن بعض محققین اشاعرہ وہ اس تفسیر پر ہیں کہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اچھا، فَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا رُكْنًا، لہذا یہ دونوں چیزوں میں سے ہر ایک چیز ایمان کا رکن ہوگی. تو گویا ایمان کے دو رکن ہو گئے، ایک دل سے ماننا اور دوسرے زبان سے اقرار کرنا. فَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهِمَا، لہذا ایمان ثابت نہیں ہوگا مگر ان دونوں کے ذریعے، دونوں چیزیں ہوں. الا عند العجز من النطق باللسان، ہاں البتہ ایک جو دوسرا رکن ہے اقرار باللسان، یہ ایسا رکن ہے جو رکن لازم نہیں ہے کہ کبھی جدا نہ ہو، بلکہ یہ کبھی الگ بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ ساقط بھی ہو سکتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں الا عند العجز من النطق باللسان، مگر زبان سے اقرار سے عاجز ہونے کے وقت. اقرار باللسان سے، نطق باللسان ترجمہ کہ اقرار باللسان سے عاجز ہونے کے وقت، کہ اقرار باللسان سے زبان سے بول نہیں سکتا ہے، وہ عاجز ہے، تو پھر ایسی صورت میں اقرار باللسان یہ رکن ایسا ہے جو ساقط ہو جائے گا. لیکن تصدیق بالجنان یہ کبھی نہیں ثابت ہوگا. فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِ الْقَلْبِ فَقَطْ فِي حَقِّهِ، کیونکہ ایمان اس کے حق میں صرف تصدیق قلبی سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. کہ اگر کوئی زبان سے اقرار کرنے سے عاجز ہے تو صرف جو ہے تصدیق قلبی، دل سے اطمینان، دل سے مان لے تو مومن ہو جائے گا وہ. فَالتَّصْدِيقُ رُكْنٌ لَا يَحْ، جیسے کہ گونگا ہے، کوئی گونگا آدمی ہے تو دل سے تو مان رہا ہے لیکن زبان سے بول نہیں پا رہا ہے، اقرار نہیں کر پا رہا ہے،
تو اقرار باللسان اس کے حق میں ساقط ہے، لہذا صرف جو ہے تصدیق قلبی پا لی جائے وہ مومن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بولنے پر تو قادر ہے، لیکن کسی مکرہ نے، جبر کرنے والے نے اس پر جبر کر دیا ہے کہ بولو گے تو تمہیں اڑا دیں گے، تمہارے گردن مار دیں گے، تو وہاں پر بھی کیا ہے، بولنے سے وہ عاجز ہے، کیونکہ بولنے کا مطلب ہوا کہ اپنی جان گنوائے وہ۔ تو اب اگر نہیں بول رہا ہے، اقرار نہیں کر رہا ہے، مگر دل میں تصدیق ہے، تو مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے اس کے لیے۔ فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِ الْقَلْبِ فَقَطْ فِي حَقِّهِ فَالتَّصْدِيقُ رُكْنٌ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ أَصْلًا۔ پس تصدیق ایک ایسا رکن ہے ایمان کا جو بالکل سقوط کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ وَالْإِقْرَارُ قَدْ يَحْتَمِلُهُ، اور اقرار باللسان یہ بھی رکن ہے، لیکن یہ ایسا رکن ہے جو سقوط کا احتمال رکھتا ہے۔ وذالک، اچھا وہ سقوط کا احتمال کہاں ہے کہ وذالک فی حق العاجز عن النطق والمکرہ، اور یہ سقوط بولنے سے عاجز ہونے والے کے حق میں ہے اور مکرہ کے حق میں۔ مکرہ بولنے سے عاجز نہیں ہے، زبان بول پاتی ہے، لیکن مکرہ ہے، مجبور ہے، دوسری چیز کا ڈر ہے کہ اگر بولے گا تو مار دیا جائے گا، تو وہ بھی عاجز ہو گیا بولنے سے۔ تو ان دونوں کے حق میں دیکھیے ساقط ہو جائے گا، صرف تصدیق قلبی پا لی جائے وہ مومن ہوگا۔ دیکھیے اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی رکن بھی ہو، ایک چیز ہے اس چیز کے چند ارکان ہوں، ارکان ہونے کے باوجود وہ کبھی جدا بھی ہو جائیں، ہٹ بھی جائیں، پھر بھی وہ چیز مانی جائے کہ یہ چیز پائی جا رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی ارکان اور اجزاء ہی تو وہ ہوتے ہیں نا، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ارکان چند ہو، ان میں سے کوئی ایک رکن نہ پایا جائے تو پھر کیسے اس کا وجود برقرار رہ سکتا ہے؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ارکان میں سے کہ رکن تو ہیں، اجزاء میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی شے کا وجود برقرار رہتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال دی ہے پیڑ سے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے، دیکھیے حاشیے میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ پیڑ ہے، تو پیڑ یہ درخت کے جو پتے ہیں، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کا پھل ہے، اس کے پھول ہیں، یہ سب کے سب درخت کے اجزاء ہیں، اس کے ارکان میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پتی سب ختم ہو گئی، اس کی شاخیں سب ختم ہو گئیں، اس کے پھل اور پھول سب ختم ہو گئے، تنا اس کا باقی ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو پیڑ ہے، پیڑ ختم نہیں ہو رہا ہے، پیڑ موجود، ہاں جب تنا بھی ختم ہو جائے تب کہیں گے کہ دیکھو پیڑ ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ یہ دونوں ارکان ہیں، مگر ایک رکن ایسا ہے جو ختم بھی ہو سکتا ہے کسی مخصوص حالت میں، وہ دور بھی ہو جائے جب بھی کہا جائے گا کہ یہ شے موجود ہے۔ دیکھیے حاشیہ نمبر 321، وذالک کالقیام، دوسری مثال دے رہے ہیں یہ کہ دیکھیے کیسے رکن بھی ہے اور پایا بھی نہیں جا رہا، پھر بھی شے پائی جا رہی ہے۔ وذالک کالقیام، اور وہ جیسے کہ قیام، قعود، رکوع، سجود، قرات ہیں۔ کل ذالک ارکان الصلاۃ، یہ سب کے سب نماز کے ارکان ہیں۔ غیر انہا ارکان الساعۃ، مگر یہ ارکان ایسے ہیں جو گنجائش کے ارکان ہیں، یعنی قوت کے وقت کے ارکان ہیں کہ جب ان کی قوت ہو، ان کی سکت ہو، تو اس وقت یہ ارکان ضروری ہیں نماز کے لیے، اور اگر اس کی قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو ان ارکان کو بجا لانے کی، اس کی وجہ سے نہ ان ارکان کو ادا کر سکے، تو وہ ساقط ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی نماز کا وجود ہوگا۔ غیر انہا ارکان الساعۃ، مگر یہ کہ یہ ارکان ساعت ہیں، یعنی قدرت کے ارکان ہیں کہ قدرت جب ہوگی جب ہی ان ارکان کا بجا لانا ضروری ہوگا نماز کے تحقق کے لیے، نہ قدرت ہو تو نہ پائے جائیں پھر بھی نماز پائی جا سکتی ہے۔ تحتمل السقوط ببدل، یہ سقوط کا احتمال رکھتے ہیں بدل کے ذریعے، کہ
کہ ان کا بدل ادا کر دیا جائے اور یہ ساقط ہو جائیں. کما فی المؤمی والاخرس، جیسے کہ اشارے سے نماز پڑھنے والے اور گونگے کے حق میں، کہ دیکھیے اشارے سے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نہ رکوع کر رہا نہ سجدہ کر رہا، ہر ایک چیز اشارے سے کر رہا ہے، تو اس کا اشارہ یہ بدل ہو گیا. کس کا؟ اس کے رکوع کا، اس کے سجود کا اور اس کے قعود کا، سب کا وہ بدل ہو جا رہا ہے. تو حقیقت میں رکوع، سجود، قیام یہ نہیں پائی جا رہی. اسی طریقے سے گونگا ہے تو قرات نہیں کرے گا، تو اس کا صرف زبان ہلانا یہ بدل ہو جائے گا کس کا؟ اس کی قرات کا. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں قیام، قعود، رکوع، سجود، قرات میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جا رہی ہے، حالانکہ یہ سب کے سب ارکان ہیں، اور نہیں پائے جانے کے باوجود نماز پائی جا رہی ہے، نماز کا وجود ہو رہا ہے. تو یہ ہوا کہ ارکان تو ہیں مگر یہ ارکان قدرت کے ارکان ہیں، کہ جب قدرت ہوگی جبھی ان کو بجا لانا ضروری ہوگا، نہ ہو تو نہ پائے جائیں پھر بھی شے پائی جائے گی. ومن کان لہو امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہو، اور جس شخص کا کوئی امام ہو، قراءت ضروری ہے لیکن کوئی مقتدی ہے، اس کا کوئی امام ہے، تو امام کی قراءت یہ اس کی قراءت ہے، تو امام کی قراءت اس کی قراءت کا بدل ہو گئی. تو دیکھیے اس کی جانب سے قراءت نہیں پائی جا رہی ہے، اس قراءت کا بدل پایا جا رہا ہے، امام کا قراءت کرنا، تو ساقط ہو گیا، پھر بھی اس کی نماز پائی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ صرف امام صاحب کی نماز صحیح ہے اور مقتدی کی نہیں صحیح ہے. وَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّجَرَةِ، اور اس کی مثال درخت کی سی ہے. درخت سے بھی اس کی مثال لے لیجئے. فَإِنَّ الْأَغْصَانَ وَالْأَوْرَاقَ وَالْأَزْهَارَ وَالْأَثْمَارَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَجْزَائِهِ، اس لیے کہ ٹہنیاں، پتے، پھول اور پھل یہ سب کے سب درخت کے اجزاء سے ہیں، من اجزائہ درخت کے اجزاء سے ہیں. ولا تذهب الشجرة بذهاب شيء منها غیر الجذع والاصل، اور ان میں سے کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے، جڑ اور تنے کو چھوڑ کر کے، جڑ تنا ایک ہی چیز ہے، جڑ اور تنے کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ ان میں سے کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے درخت ختم نہیں ہو جاتا. جب بھی درخت موجود رہتا اس کو درخت کہتے ہیں، شجر کہتے ہیں. فسقط، تو دیکھیے یہاں پر پتے، ٹہنیاں، پھل، پھول وغیرہ یہ سب کے سب شجرہ کے ارکان ہیں، اس کے اجزاء ہیں، لیکن شجرہ کے پائے جانے کے لیے، اس کے تحقق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے سب پائے جائیں. پتی ختم ہو گئی جب بھی کہتے ہیں کہ درخت ہے، جب بھی درخت موجود ہے. ٹہنیاں ٹوٹ گئیں جب بھی کہتے ہیں درخت ہے، کہا جائے گا. تو ارکان ہونے کے باوجود نہ پائے جائیں پھر بھی شے کا وجود ہو رہا ہے. فسقط ما یقال، لہذا دو مثالیں دے دی. تو اس لیے اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رکن بھی کوئی چیز ہو اور وہ رکن ساقط بھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فسقط ما یقال کیف الجمع بین الرکنیت و احتمال السقوط، لہٰذا یہ اعتراض ساقط ہو گیا جو کیا جاتا ہے کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ رکن بھی ہو اور سقوط کا احتمال بھی ہو. کیف الجمع بین الرکنیت و احتمال السقوط، رکنیت رکن ہونے اور سقوط کا احتمال ہونے کے درمیان جمع کرنا کیسے ممکن ہے کہ رکنیت بھی ہو اور سقوط کا احتمال بھی رکھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض جو کیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا کہ دیکھیے کہ رکن بھی ہے اور ساقط بھی ہو جا رہا ہے. وقد فصل الکلام فیہ الامام السبکی قدس سرہ تفصیلا حسنا، اور امام سبکی قدس سرہ نے اس بارے میں اچھی تفصیل فرمائی ہے، اچھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. وَنَقَلَهُ بِرُمَّتِهِ السید المرتضی الزبیدی فی شرح الاحیاء، اور سید مرتضی زبیدی نے احیاء العلوم کی شرح جو اتحاف السادۃ المتقین کے نام سے ہے اور 8 جلدوں میں ہے، اس کی شرح جو کی ہے تو اس شرح کے اندر سید مرتضی زبیدی نے اس پوری بات کو نقل کیا ہے. وَنَقَلَهُ بِرُمَّتِهِ،
نقلہ میں ہو ضمیر کا مرجع الکلام، اور برمتہ، رمہ کا اصل معنی ہوتا ہے وہ پرانی رسی کا ٹکڑا، اور یہ بولا جاتا ہے کہ اعطیت ذالک الشیء برمتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا اٹھا کر کے دے دیا، پورے کا پورا یعنی کامل سب کا سب دے دیا، تو وہ یہاں پر مراد ہے۔ اور سید مرتضی زبیدی نے احیاء العلوم کی شرح اتحاف سعادت المتقین کے اندر امام سبکی کی گفتگو، ان کے کلام کو پورے کا پورا نقل کیا ہے۔